اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقتضی اطلاقات کی دیکھیے دو قاعدے ہیں فقہ میں، ایک اطلاقات ایک اشتراک، ان دونوں کو اس مسئلے میں ہم نے استعمال کیا ہے۔ محل خلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء میں، ظاہراً اینه که این تأخر خانم ها لیکن توی مشہور نماز یہ ہے جماعت کہ فرادہ ہو یا مثل جماعت ہو، نماز اس میں فرادا خواتین کا پیچھے رہنا استحبابه، یہ اما خب یه عدم اشکال کرده مستحب عمل ہے۔ روایت میری نظر میں ثابت اشکال کرده نہیں ہے اگر وہ برابر آره یہ اشکال آگے ہو، نداره. لیکن مشہور یہ ہے کہ پیچھے مستحب ہے پیچھے رہنا۔ بله ببینید این مسئله تزاحمه، هر جا تزاحم بود دو تا واجب انسان قادر بر جمع بین هر دو نیست اگر دو اگر دلیلی هست بر واجبات میں تقدم یا دو مستحبات میں احدهما آپس میں تزاحم ہو جائے، یعنی ایک مقدمه، دوسرے سے اگر ٹکراؤ نہیں ہو که جائے، مخیر. تو و ہمیں ظاهرا اینجا اگر کوئی دلیلی دلیل ہو نیست کسی کو بر مقدم کرنے تقدم. کی تو ہم مقدم کریں، ورنہ اختیار ہے، چاہے اس کو انجام دے چاہے اس کو همیشه انجام دے۔ فرق نمیکنه، مخیر میتونه باشه. بله اگر فرمایش میرزای بزرگ و میرزای نائینی و یک چند تا از فقها رضوان الله علیهم که گفتن احتمال البتہ تقدیم بعض موجب نے اس طرح سے کہا ہے، وجوب تقدیمه. احتمال بله اینجا تقدیم کو احتمال داره وجوب تقدیم سے تعبیر کیا ہے، تقدم لیکن یہ صرف مرزا نعانی کا والدین، نظریہ ہے۔ اما در همون میرا احتمال هم احتمال کا عرض مطلب ہوتا شد ہے که شک، احتمال یعنی اور شک. شک میں گفت اصل یہ ہے اما کہ لا عدم ہے، یعلمون، یعنی از دلیل نہیں عدمش. بن سکتا شک ہمارے لیے حکم شرعی کے لیے۔ آخه واجبه که حد شأنشون اگه میتونه بده. آها خامو به یه نفر بده. تزاحم دیگه. یعنی به قاعده میسور بگیم به همه آپ کا نظریہ اگر یہ ہے کمتر کہ بده. اس مسئلے میں تھوڑا سا حالا کنیم دقت کی ضرورت ہے، تعمل تعامل میخواد. کی ضرورت ہے۔ سلام علیکم. بعضی احکامش بہت سے احکام امضائیه، چون شریعت در میں جاهلیت امضائی ہیں، قتال در اشهر حرم حرام بوده در قتال جاهلیت، یعنی جنگ، شارع امضا کرده. اما بعضی جنگ احکامش شارع نے تأسیسیه مثل قبل از دیه اسلام بھی حرام که تھی در اشهر ماہ حرم محرم اور اضافه حرمت کے میشه، مہینوں میں، سلس اسلام نے آ کر اس کو ظاهرا تائید تأسیسیه. کر دی، یعنی احکام امضا کر دی، فرق یعنی داره. قبول کر لیا کہ یہ ایسے ہی رہے۔ بعض چیزوں کو تاسیس کیا، خمس بنا، خمس کو حکم جدید ہے، اور بھی بہت سے احکام جدید ہیں۔ آه. آها. میدونم چه تحریمی؟ تحریم جنگ. آره تحریم جنگ نه، امضا کا مطلب امضایه یہ هم در ہوتا ہے کہ امام پہلے صادق بھی تھا، بوده. ہم آ کر این که اس کو عرض بنا، میشه که اس کو امضا کر دیں تأسیسیه، گے، یعنی یعنی اسی در کو اسلام آگے کی طرف بھی در امام صادق اجازت بوده. دے دیں۔ میدونیم در اشهر حرم سلس بر دیه اضافه میشده. لیکن کچھ این در چیزیں اس میں اشکال تاسیسی اسلام ہیں، آمده. جیسے دیت میں ایک ثلث بڑھا دیا جائے گا، بله یہ اگر شہرۂ بفرمایید. حرام میں کسی کو قتل کیا تو دیت بڑھا دی جائے گی، یہ اسلام میں آ کر ہوا۔
اگر تقیه است حمد سوره رو مخفی سر بخونه. تقیه نه هیچی جایز نی، نه بعد دوباره نماز رو بخونه. اگر یہ عمل تقیہ کے طور پہ کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تقیہ نہیں ہے تو بعد میں اسے دوبارہ یہ نماز پڑھنی پڑے گی. بله. چیو؟ در تزاحم بله. نه دلیل میخواد. دیکھیے حکم صرف اللہ، الحکم الا لله، حکم اللہ کے ہاتھ، اللہ کے حکم سے ہے. آیا از شارع اگه نرسیده رو فعما لا یعلمون تو میگیره حکم اور یہ حق اس کے لیے ضروری ہے کہ شارع نے حکم دیا. اگر شارع نے حکم نہیں دیا تو ہمارے پر کوئی دلیل نہیں ہے. نه دیگه تو دلیل میخواد، دلیل نداره. بله. اگر در همون مواطن تأخیر بخونه بد نی، آدم بگه بازم مخیره. شهر خودش مشکله، مثل که عروه داره این مسئله رو، چون نه قضا شکی نیست. اگر انسان کو قضا ہو جائے اور اسی جگہ یعنی وہ 4 جگہیں جہاں پر انسان نماز پوری پڑھ سکتا ہے وہیں پڑھے تو ظاہر ہے کہ اس میں پوروں پڑھ سکتا ہے. نه عمومات لیکن اگر میگیره که اپنے در شہر شهر میں خودش باید نماز اپنے شہر میں لوٹ کر آ فصل کر را قصر بخونه، اما این در اونجا که بوده تو میں کربلا لوٹ که کر اگر اس بوده قضا نماز کو پڑھنا مخیر چاہے جو بوده. باہر قضا ہوئی ہے تو اسے قصر ہی پڑھنی پڑے گی. عمومات این که اگر نماز در سفر قضا شد باید قضاش را ولو تو شهر خودش قصر بخونه. آه. آه. دیکھیے همین حکم لحاظ نکرده پس اگر عمومات میگیره. عمومی حکم یہ یعنی کہ انسان اگر سے اگر نماز قضا باز ہوئی قصر ہے تو بخونه که واپس آ کر قاعدش قصر میگه ہی پڑے گا. یعنی علی القاعده اگه قصر بخونه گیری نداره، در یعنی شهر اپنے شہر خودش لوٹ کر قضا جب بخونه. آئے گا اور قضا جو ہوئی ہے سفر میں اس کو پڑھے گا تو قصر ہی پڑھے گا. وعلیکم السلام. ای ای مشكل الواقع لا يطاع الله من حيث يعصى. هاي تريد تصير طبيبة أو مضمدة تخدم، لا يطاع الله من حيث، هاي معصية. دليل ماكو على أن هذا المقدار يرفع العصيان، يعني يكون عذر شرعا. أي دوسری من حيث يعصى لا طرق أخرى للعيش أكو دیکھیے ملازم لهذا. اگر انسان مضطر ہو جائے، اضطرار ہو جائے، وہاں پر حکم شرعی آ کر حکم شرعی آسان ہو جائے. لیکن اگر مضطر نہیں ہے تو حکم شرعی آ کر اجازت نہیں بدلنا نہیں جا سکتا، حرام حلال نہیں ہو جائے گا. ما يخالف ما يخالف ما يخالف ما يخالف للدليل الخاص
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ روایات میں مستعدد روایات پہ چیز ذکر ہوئی اور مجموع اجماع تو نہیں لیکن مجموع فقہاء نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی جنگ میں اپنے ساتھ خواتین کو لے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے تاکہ جو زخمی ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کر سکیں. عام طور سے خواتین اس مسئلے کو زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتی ہیں، اس لیے ان کو استخدام کرتے تھے. تو میری نظر میں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے اس دلیل خاص کی وجہ سے. بله میفرمایید. بله و حرم ذلك على المؤمنين لا ينكحها الا مؤمن. خود نفی یعنی چی؟ همین. خب یعنی وقتی خدا میگه اتفاق نمیفته، قرآن تاریخ نہیں کہ پڑھ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا. نه همین. پس وہ نفی کا مطلب ہے لا یجوز، جائز نہیں ہے. قرآن تاریخ تو پڑھ نہیں رہا ہے، تاریخ ہسٹری نہیں بیان کر رہا ہے، حکم بیان کر رہا ہے. میدونم این تمام فقہائے شیعہ میں محقق نراقی نے صرف اس کے جملے خبری کے حکم لازم نہیں لاتا ہے، صرف ان کا یہ نظریہ ہے. حتیٰ ان کے شاگرد اور ان کے اساتید اس چیز کو قبول نہیں کرتے. اگر نفید ہو تو جملہ خبری ہے. صاحب کفایہ کا نظریہ تو یہ ہے کہ امر نہیں سے زیادہ اس کی حکم کے اوپر دلیل ہے. بله فقط چیزی که هست اینه که این حرمه صرف ایک مسئلہ ہے کہ یہ حرمہ جو ہے یہ حرمت ہے یا کراہت ہے. خاصه داره که خیلی از فقها، نمیخوام بگم مشهور، شاید مشهور، کیونکہ اس میں بہت سے فقہا نے، اگر سب کو نہ بھی کہوں تو اکثر فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ یہ حرمت یہاں پر اس جملے میں یہ کراہت کے اوپر دلیل ہے. کیونکہ جو ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ اس میں قرآن کے ساتھ ساتھ روایات بھی ہیں، اور روایات سے جب ہم اس کو ملائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ حرمت نہیں ہے، کراہت ہے. نه ببینید حدس فقیه، دیکھیں فقیہ کے نے جو احتمالات دیے ہوں اس کے مرنے کے بعد حجت نہیں رہ جاتے.
اگر کسی روایت پر فتویٰ دیتا ہے تو وہ اطمینان میں تھا کہ یہ حکم شرعی سے، تو وہ ان کے لیے حجت ہے جو اس کے مقلد تھے ان کی زندگی میں. اب ان کے انتقال کے بعد یہ کسی کے لیے حجت نہیں ہے. اور دوسرا اگر یہ حجت ہے بھی تو وہ عوام کے لیے ہو سکتی ہے، دوسرے مجتہد کے لیے حجت نہیں ہے. نقل حجت یعنی حس نہ فتوا نہ حدس. نقل حسی ہو تب حجت ہوتا ہے. فقیه ان عادل وقتی کہ نقل حسی بکنه اون حجته. لیکن حدس یعنی گمان کے تحت یا اپنے یقین کے تحت اگر کوئی بات کہے تو وہ اس کے اپنے لیے حجت ہے، اس کے مقلدین کے لیے حجت ہے اس کی زندگی میں، لیکن کسی اور کے لیے حجت نہیں ہے. کافی اگر فتوا داده اگر این ظهور باشه قبول اشکال نداره که این دلالت میکنه برای اینکه این را ثقات میدونست. وقت میشه روایت وقت باید ببینیم معارض داره یا نه. دیکھیے اگر انہوں نے فتویٰ دیا ہے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے، ان کی نظر میں یہ روایت صحیح تھی، لیکن چونکہ روایت کا معاملہ ہے لہذا ہم تمام سلسلے کو دیکھیں گے. اما وقت تازه میشه یه روایت. حجت برای فقیه شهرت فقیہ کے لیے شہرت روائی حجت، کیونکہ خود حضرت نے فرمایا کہ جو تمہارے اصحاب کے درمیان مشہور ہے اس کو لو. لیکن شہرت عملی اور شہرت فتویٰ فقیہ کے لیے حجت نہیں ہے. نعم وعلیکم السلام. بعض علماء نے اس چیز کو قائل ہیں کہ اس مسئلے میں روایت نہیں ہے. روایت جو ہے ذات العدہ کے لیے، یعنی جو خاتون عدہ میں ہو اور اس سے کوئی نزدیکی کرے تو حرمت ابدی آ جاتی ہے. تو بہت سے علماء نے یہاں پر اولویت کی بنا پر حرمت معبدیت کو کہا ہے، اگر کیونکہ عدت جو ہے وہ زوج کے لیے ہوتی ہے. اب جب عدت والی کے لیے یہ حکم ہے تو جو صاحب شوہر ہے اس کے لیے تو بطریق اولا ہی ہو. میرا نظر میں احتیاط واجب ہے، لہذا میں نے فتویٰ نہیں دیا ہے. تو جو میری مقلد ہے وہ اس سلسلے میں کسی اور فقیہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے جس نے فتویٰ دیا ہو. یہ بل جو ہے تقلیل کے لیے ہے، قلت کے لیے ہے. شہرت کو ظاہر ہونا اور واضح ہونا ضروری ہے. نه احراز میخواد که این شهرته از اون قلیل نیست، همون راهش قرائن. اگه به دست اومد اگر ہمارے پاس قرائن ہو کہ یہ شہرت جو ہے یہ اس کے خلاف ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. الا شہرت اپنے آپ میں ثابت رہے گی. اجماع يعني محرز عند اتفاق كل الفقهاء عندما يقول لا خلاف، يعني انا ما شايف مخالف بس ما ابت ما اقطع. جب آپ کہتے ہیں شہرت اجماع کہتے ہیں تو مطلب یہ کہ تمام فقہاء اس کے اوپر متفق ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں لا خلاف یعنی میں نے خلاف نہیں دیکھا، لیکن ممکن ہے کسی فقیہ کے پاس موجود ہو کوئی. استقامة
الإمام الكاظم عليه السلام له حديث شريف مضمونه أو نصه قال بمعنى العزم امام کی ایک حدیث ہے عزمة تائے تاکید کے ساتھ عظمتن ارادہ. عزم يعني تصميم يعني اگر إرادة انسان ارادہ کر لے الإنسان إذا اور ارادہ عزم کر لے وصمم تو اس کامیاب ہو وأراد جائے گا اپنی چیزوں، ووفق کامیابی بعض اسے حاصل ہو الشيء. جائے گی. ليش؟ انسان مختار ہے، اللہ نے ليش؟ اس کو لأن قادر الإنسان اور مختار مختار بنایا ہے. الله جعله ممکن اس کے قادرا لیے سخت ہو مختارا لیکن ممکن ہے. ممكن صعب يكون أما يمكن بسته به اینکه فقیه مطمئن اس بشه چیز که سے مراد مخالفی نیست یہ در ہے کہ مسئله فقی کو اطمینان ہو سوال جائے میشه از کہ کوئی مخالف نہیں ہے. فتوای عده فقیه مطمئن میشه که مخالفی نیست چون کبھی اگر کبھی مخالفی بود نقل انسان میشه فقی مطمئن ہو جاتا ہے کہ کوئی اگر مخالف نہیں ہے، مطمئن شد کہ اگر فقط مخالف ہوتا تو بیان ہو اگر جاتا. مطمئن نشد نه. بله قاعده لطف هم قاعده لطف و هم حدس صاحب کفایه و هم قاعده دخول معصوم و یہ اینا تمام قواعد جو یہ تام تعیین نہیں ہے، نہیں یعنی ہمیشہ نہیں ہے، لیکن ان کو حل کرنے کے لیے مسائل کو استعمال کیا جاتا ہے. ممنون. بله اگه به نیت اگر هر کسی کدوم بھی از غسل احسال ایک غسل نیت کرد سے نیت تمام کر اون لی، حدث ها رفع میشه. سے نیت کر غسل کر لی، تمام تداخل هست در افصال جو ہیں غسل اس کا حاصل ہو مثل جائے. وضو تداخل هست مثل اینکه شخص هم خوابیده هم جیسے وضو، مغمى علیه بوده جیسے هم انسان سو بھی گیا تھا، احداثی ازش سو گیا صادر تھا شده اور یه وضو غنودگی بھی بگیره آ گئی تھی کافیه. اور اس نے کوئی لازم حدث نیست اصغر تمام بھی اون صادر احداث کیا رو تھا، نیت کنه لازم حتی اس نیست کو تمام جاننا اون بھی ضروری ہے. اسے احداث ایک بار رو وضو کیا سب کے بداند. لیے کافی ہے. بله در مستحبات اگه ندانه نیت نکرده معلوم نیست اثر کنه. یعنی روز جمعه است غسلی به گردنشه اون غسل رو کرده و نمیدونه امروز روز جمعه است. ہاں مستحب بعد بات پہ یادش نہیں. نیت غسل جمعه نکرده بعد یادش اومد امروز جمعه بوده آیا اون غسل مثلا اس کافیه؟ نے نه واجب معلوم غسل نیست. کیا یا غسل در کیا اور واجبات جمعے کا بله دن تھا، اس وقت کافیه متوجہ نہیں تھا کہ آج تداخل. جمعہ ہے، بعد میں اما ذہن میں در آیا کہ آج تو جمعہ مستحبات بھی تھا. اگه نیت تو اب کیا یہ وہ نکنه غسل جمعے کی معلوم کفایت نیست. کرے گا؟ مستحب اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. ظاہر ہے کہ مشکل ہے کہنا. بله واجبات ساقط میشه واجبات ساقط ہو جائیں. اما مستحبات میگم روز جمعه بود یادش نبود که امروز روز جمعه است و نیت غسل جمعه نکرد آیا غسل جمعه ساقط میشه؟ معلوم نیست. تو در اگر اسے دلیل مستحب کی نیت شامل نہیں کی نمیشه. تو وہ مستحب کا ثواب اسے نہیں ملے گا. بله یعنی وہاں پر دلیل نہیں ہے اس کو کہنے کی کہ اس کو ثواب ملے. چکار میکنه؟ نیت اگه نیت ہاں کرد که نیت دلیل کر لے تو کوئی نداره مسئلہ ہی نہیں بحثی ہے. نیست. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسألة النزعاء سيدنا. ان شاء الله